بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیادت یوٹیوب ٹی وی اور میں ہوں شریف گوندر۔ دوستو، کرونا وائرس کی دوسری قسم نے ناروے کی بہت ساری کمیونوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور ان کمیونوں میں متاثرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے یہ وبا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے اوسلو میں نیا لاک ڈاؤن کر دیا ہے اور جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ مارچ کے بعد سے سخت ترین اقدامات ہیں جو اس وقت حکومت اٹھا رہی ہے تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ہفتے کی صبح حکومت نے اوسلو میں مارچ کے بعد سے سخت ترین اقدامات کیے ہیں۔ یہ اقدامات یہ ہیں کہ اوسلو کے ناروے کی 10 میونسپلٹیوں میں یعنی کہ 10 کمیونوں میں 12 مارچ کے بعد سے سخت ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کچھ علاقوں میں مارچ کے مقابلے میں اور بھی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حیے کا کہنا ہے کہ اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات کے ساتھ ساتھ حکومت سے جو بھی ہوگا، جو بھی ہم کر سکیں گے ہم کریں گے تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور لوگ معمول کی زندگی گزار سکیں۔ ہفتہ 23 جنوری کو دوپہر 12 بجے تک 10 کمیونوں میں سخت اقدامات نافذ کیے جا چکے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ اقدامات 31 جنوری تک لاگو رہیں گے۔ کرونا وائرس کی اس دوسری قسم سے جو بلدیات متاثر ہوئی ہیں، جو کمیونیں متاثر ہوئی ہیں، ان میں بنیادی طور پر اوسلو، اینبک، اوس، نیسودن، اندرے اوستفول، موس، فرونگ اور دیگر شامل ہیں۔ ان بلدیات میں، ان کمیونوں میں رہنے والے افراد کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے۔ حیے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کمیونوں میں رہنے والے افراد سے میری درخواست ہے کہ جو حکومت نے کمیونوں میں نئے اقدامات نافذ کیے ہیں، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اور جو سہولتیں محدود ہو گئی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے دوسری کمیونوں میں نہ جائیں، وہاں سفر نہ کریں، کیونکہ اس طرح حکومت کو اس وبا کو پھیلنے سے روکنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح یہ وبا پہلے ہی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس طرح یہ وبا تیزی سے پھیل کر دوسری کمیونوں میں لوگوں کو متاثر کرے گی۔ تو درخواست ہے کہ آپ دوسری کمیونوں میں جانے سے گریز کریں۔ یہ حیے کی درخواست ہے ان کمیونوں میں جو متاثرہ ہیں ان میں رہنے والے لوگوں سے۔ تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے یا ہمیں کسی اس وبا کو روکنے کے لیے یا اس پر قابو پانے کے لیے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس صورتحال میں ان جو اقدامات ہیں، دوبارہ ایڈجسٹمنٹ
بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح اگر ملک میں کہیں اور کرونا وائرس کی دوسری یہ قسم جو ہے اس کے ظاہر ہونے کی یا پھیلنے کی یا لوگوں کے متاثر ہونے کی اطلاعات ملتی ہیں تو وہاں بھی سخت اور مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ جمعہ تک یعنی کہ 22 جنوری تک کو یہ معلوم ہونے پر کہ یہ برطانوی متعدی وائرس نوردے فولو کمیون میں بہت تیزی سے پھیل چکا ہے اور بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں، یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت اور نگہداشت کی خدمات کی وزارت کے بیان کے مطابق فی الحال ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، یہ کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے کہ یہ وبا جو ہے دوسری کمیونوں تک بھی پھیل چکی ہے۔ اگر یہ دوسری کمیونوں تک پھیل چکی ہے اور اس کی ہمیں اطلاع ملتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی ہمیں سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اندرے فولو کی جو دوسری نابو کمیونیں ہیں یا پڑوسی کمیونیں ہیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، ان میں یہ سخت اقدامات کیے گئے ہیں کہ یہ وبا جو ہے اس کو یہیں روکا جائے اور اس پر قابو پایا جائے، اس لیے یہ سخت سے سخت ترین اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے۔ تو لہٰذا میری درخواست ہے ان کمیونوں میں رہنے والے لوگوں سے کہ حکومت سے تعاون کریں اور جو اقدامات لگائے گئے ہیں، جو اٹھائے گئے ہیں، پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان پر سختی سے عمل کریں۔ اس کے علاوہ بھی یہ میری اور آپ کی اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وبا کے پھیلنے سے بچنے کے لیے، اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو تدابیر ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں منہ بند یعنی کہ ماسک جو ہے اس کا لازمی استعمال کرنا چاہیے، اور وہ جو فاصلہ رکھنے کی تجویز ہے، وہ جو 1 میٹر 2 میٹر کا فاصلہ رکھنے کی جو تجویز ہے اس پر بھی سختی سے عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس بیماری کو روکنے سے حکومت کے ساتھ تعاون کر سکیں اور اس بیماری کو روکنے سے روک سکیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شریف گوندل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے رب رکھا۔ پاکستان پائندہ باد، ناروے زندہ باد۔